السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ کل رات سے اور آج دن کے اندر بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑی گرما گرمی رہی ہے۔ کل بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار کے رہے۔ آج پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں شہباز شریف نے خطاب کیا۔ تو منظور شیخ صاحب، بڑا گرما گرمی ہے اس وقت۔ سر بالکل گرما گرمی ہے اور انتہائی جو ہے وہ کنسرن والی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی ملک ہیں اور اس سارے خطے میں ساؤتھ ایشین سارے ریجن میں ان دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی قسم کا ٹینشن جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک خوف پیدا کرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سارے ملک جو ہیں جو پاکستان اور انڈیا کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں، خاص طور پہ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں صورتحال اسکیلیٹ نہیں ہو جائے، صورتحال خراب نہیں ہو جائے۔ ایک جو واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا، اس کے بعد انڈیا نے فوری طور پہ اپنے ہاں ایک جنگی سی صورتحال بنا دی، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہ ڈیمانڈ کرتا رہا، ان کو ریکویسٹ کرتا رہا اور ساتھ ساتھ انہوں نے آفر کیا کہ بھائی اگر آپ کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرائیں، اس میں اگر پاکستان کے اوپر کوئی آنس آتا ہے یا پاکستان کی طرف کوئی انگلی اٹھتی ہے تب تو ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ آپ انڈیا کے اندر جو بھی اس ٹائپ کا واقعہ ہوتا ہے اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر تو نہیں گرا سکتے نا۔ اور میرے خیال میں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انڈیا والے سلسلے میں پالیسی کے حوالے سے ماضی قریب میں بڑی ایک شفٹ آ گئی تھی کہ پاکستان نے اپنے انٹرنل ایشوز کو زیادہ فوکس کیا تھا، اور اس ساری صورتحال میں کوئی ملک آپ کو جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرائیں، تو یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے نا، نا اعتباری ہے نا کہ جی نہیں آپ نہیں کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فرام ویری بگننگ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن آپ نے کہا کہ وہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ بھائی ماضی کے واقعات میں انڈیا میں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے انتظار کیا، انفارمیشن لی، انٹیلیجنس کی پوری گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اسٹیبلش کرتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا ایک ٹائم لیتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر فوری قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کے کو سامنے رکھ کے ہی ظاہر ہے کوئی اپنا کوئی موقف وہ کرتا ہے نا۔ تو اب یہ فوری طور پہ انہوں نے وہاں پہ اپنے ملک کے اندر جنگی قسم کا ماحول پیدا کیا۔ بہت سارے انڈین جرنلسٹ ہیں وہ کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہاں کی جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، انٹرنل الیکشن کا جو سارا چکر ہے، ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے بی جے پی کی حکومت نے یہ کیا ہے۔ اب ان کے اپنے جرنلسٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک پورا لسٹ موجود ہے، اور پاکستان کے اندر بہت سارے انڈین جرنلسٹ جو ہے وہ ان کا موقف بڑا کلوزلی سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ وہاں پہ جو سچ بول رہے ہیں ان کے خلاف وہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک آدھ اخبار بھی وہ کیا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ یہ جب ہوا تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا۔ آپ کے پاس کوئی واقعہ ہوا، آپ نے اس کی پہلے دن ہی کہا کہ بھائی یہ اس طرح ہوا۔ انڈین فارن سیکرٹری نے ڈپلومیٹس کو وہاں پہ جو بریفنگ دی، اس بریفنگ کے بیس پہ انٹرنیشنل میڈیا سینٹرز میں بات ہوئی اور کچھ اخباروں میں، انٹرنیشنل اخباروں میں اسٹوریز بھی چھپی کہ انڈیا گلوبل کمیونٹی کو یہ اشور نہیں کرا سکا، بیسیکلی اپنا کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے پلیڈ نہیں کرا سکا، اس لیے کہ وہ ایویڈنس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ الزامات لگائیں اور آپ کے پاس گواہی ہو، یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے جو وہاں پہ صورتحال بھی پیدا کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے فوج کو کہہ دیا ہے کہ کسی وقت بھی یہ کرو، اور وہاں سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں بڑی حیران کن قسم کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جنرلی آپ جا کے دنیا جہان کے جہاں پہ ڈیٹا سینٹرز ہیں جو ملکوں کی قوتوں کے درمیان جو ہے نا ایک وہ کرتے ہیں، اپنا کمپیریزن کرتے ہیں، اس میں اور بہت سارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ان کو سننے کے بعد میں اس نظریے کا ہوں کہ یہ انڈیا اس کے ذہن میں دماغ میں کتنی بھی ہوا بھری ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ آ کے جو ہے وہ فوری طور پہ آ کے گھس جائے اور یہ وہ کر لے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ ریٹیلیشن میں پاکستان میں اپنے دفاع میں کیا کیا۔ اچھا، اس میں جو ہے نا 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو
ISPR نے کہا کہ جی ہم نے یہ دفاع میں کیا ہے, ابھی تو ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی آج یا کل میں کیا کوئی ایسے اسٹرائک کر سکتا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے تو احتیاط سے کام لیا ورنہ ہم 10 طیارے گرا سکتے تھے. اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے, کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے پاکستان کا, اس میں حکومت نے فوج کو اختیار دیا ہے کہ جو بھی کنسرن ایکشنز ہیں آپ کو وہ آپ لیں. تو آگے اگلے 1-2 دن اور کیا پاکستان کی طرف سے بھی اسٹرائک ہوگی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جنگی ساری صورتحال میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ایک آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے, رائٹ. اس میں جو بڑے ڈیسیشنز ہوتے ہیں نا وہ ظاہر کلیکٹیو ہوتے ہیں. پاکستان کے حالات میں جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھے کام کر رہی ہوتی ہے. بلکہ انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے, امریکہ میں بھی دیکھیں گے, تو ایسی وار سچویشنز میں پوری ایک کلیکٹیو وزڈم درکار ہوتی ہے. فوری طور پہ جو فیس کرنے والی آن دا اسپاٹ چیزیں ہیں, لاجیکل بات ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ فوج کے فوری قسم کے ڈیسیشن کرنے کی زیادہ لاجیکل ہمیں وہ نظر آتی ہے. باقی جو خدا نخواستہ کوئی بڑا ڈیسیشن ہے, کوئی بڑا اس ٹائپ کا اٹیک ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو ایک نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستان کے فورسز بھی اس ساری سچویشن کو انالیسس ان کا کر رہے ہوں گے, اور کنٹینیوسلی ان کو کرتے رہنا پڑے گا کہ اگر وہاں سے سچویشن کسی ایسے پوائنٹ پہ پہنچتی ہے کہ جی آپ کو اپنے ڈیفینس میں اٹیک بھی کرنا پڑتا ہے, تو ڈیفینس وہ سچویشن پہ کرتا ہے. جب آپ نے ڈیفینس میں ہی طیارے گرا لیے ہیں, اب تو انٹرنیشنل پریس میں بھی آ رہا ہے کہ ایک طیارے کی تو تصدیق بھی ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں کہ صورتحال جو ہے نا ایسی ہے جس میں ہمیں کافی جو ہے وہ تشویش ہے, کیونکہ 2 بڑے ملک ہیں, اور ظاہر ہے کہ جنگیں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی مشکلاتیں لاتی ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ جنگیں نہ ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر بالکل آپ کے گلے میں جنگ ڈالنی پڑے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ تو نہیں ہے. اچھا, وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے بھارت نہیں رکا تو آگے نیوکلیر وار کی طرف بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف امریکہ نے کہا کہ یہ جو بھارت نے جو اقدام کیا یہ بہت ہی شرمناک ہے. چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے, دوسری طرف امریکہ ان کی طرف رجحان رکھتا ہے. تو نیوکلیر وار کا کتنا ڈر ہے, کتنی خوف نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, نیوکلیر ٹیکنالوجی کو یا نیوکلیر جو کیپیبلٹی ہے نا, آپ کو 2 طریقوں سے دیکھنا پڑے گا. ایک طریقہ اس کا یہ ہے دیکھنے کا کہ نیوکلیر آپ کی کیپیسٹی جو ہے ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس سے بہت سارے ملکوں کے بیچ میں کوئی بڑا پھڈا یا بڑی لڑائی نہیں ہوتی. دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ سچویشن ایک ایسی ہو جاتی ہے جہاں پہ ایک قوت جو ہے اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو خدا نخواستہ ایسا نقصان ہو جائے گا جو ایریورسیبل ہو جاتا ہے. وہ پوائنٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ ڈیسیشن لینے کا. آپ کے پاس دونوں کے پاس نیوکلیر پاور موجود ہے, اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنی انٹیگریٹی, اپنی سالمیت اور اپنی ایگزسٹنس پہ جب بات آئے گی تو پھر تو ظاہر ہے کہ نیوکلیر آپشن ہو جاتا ہے, اور یہ چیز بڑی خطرناک قسم کی ہو جاتی ہے. پاکستان نے کسی بھی اگریمنٹ میں پاکستان پھنسا ہوا نہیں ہے کہ یہ طاقت استعمال نہ کریں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے صرف انڈیا اور پاکستان آگے بڑھتا ہے معاملات, تو یہ انڈیا پاکستان تک نہیں رہے گی, اس لیے کہ اس میں تیسری بڑی قوت جو ہے وہ چائنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا جو سارا علاقہ, اس کا لداخ, وہ سارا یہ تینوں ملک ہے. تو کوئی بھی بڑی ٹینشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پاور بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اگر چائنا مثال کے طور پہ اپنے طور پہ وہاں سے موو کر جاتا ہے اس سائڈ پہ, تو انڈیا کے لیے بھی ایشو ہو جاتا ہے. آپ کے پاس یوکرین وار آلریڈی ادھر سے چلی ہے, غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے, ادھر غزہ کا, تو یعنی ایک دنیا میں ایک اور فلیش پوائنٹ وار زون قائم کرنا کہیں کی بھی سنجیدگی نہیں. تو بہرحال ناظرین, اس وقت جو ہے ایک دونوں طرف ماحول گرم ہے, لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ کے بادل یہاں سے چھٹیں, اور نیوکلیر وار تو اللہ کرے کہ بالکل بھی نہ ہو. اور یہ ان کو دوسری طرف والوں کو سمجھنا چاہیے, اور کہ آپ کا غیر ضروری جنگ کا ماحول بنانا, جنگ کے حوالے سے جو ہے اپنا ملک کے اندر
ایک ہاٹ ایشو بنانا دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ مودی سرکار بھی اس کے اوپر غور کرے گی اور ان کا جو میڈیا کے اندر جو ان کو سینسیبل لوگ ہیں جو انہیں مشورہ بھی دے رہے ہیں اس حوالے سے وہ اس کو غور سے سنیں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.